السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی انشاءاللہ تبارک و تعالی دو حدیثوں میں سے ایک حدیث صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے متعلق ہے اور دوسری حدیث اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم سے متعلق ہے۔ پہلی حدیث پاک آئیے پھر پڑھ لیتے ہم 3 مرتبہ۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ یعنی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور دوسری حدیث پاک عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ یعنی یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کی مثال دی۔ کس سے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی نا، اللہ نے بنانے کا حکم دیا اور جتنے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے تھے وہی بچے تھے، باقی سب ہلاک ہو گئے تھے۔ یہاں ایک بڑی پیاری بات ہے کہ حضور نے اہل بیت کو نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح کہا۔ یہاں محدثین فرماتے ہیں آخر نوح علیہ السلام کی ہی کشتی کی طرح کیوں کہا؟ دنیا میں اور بھی تو کشتیاں ہیں، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہی اہل بیت کی مثال کیوں دی گئی؟ حضور علیہ السلام نے کیوں دی؟ فرماتے وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی اپنے سے نہیں بنائی تھی، اللہ کے حکم سے بنائی تھی، تو حضور علیہ السلام نے اہل بیت کو کشتی نوح کی طرح اپنے سے نہیں کہا ہے، اللہ کے فرمانے سے کہا ہے کہ اللہ کے حکم سے حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ مثل اہل بیتی، میرے اہل بیت کی مثال مثل سفینۃ نوح، کشتی نوح علیہ السلام کی طرح ہے۔ من رکب فیہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، ومن تخلف عنہا غرق، اور جو اس سے الگ ہو گیا پیچھے رہ گیا وہ ڈوب گیا۔ یعنی جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو ان سے دشمنی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، وہ ڈوب جائے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ دو حدیث سے ایک اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے متعلق ہے، ایک حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے متعلق ہے۔ دونوں سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور رہی بات اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی، تو ہم تو اہل بیت اطہار کے خانہ زاد غلام ہیں کہ ان سے ہمارا رشتہ ایک تو یہ بھی ہے کہ یہ خود صحابی بھی ہیں، اور ایک رشتہ یہ بھی ہے کہ یہ میرے آقا علیہ السلام کی آل اولاد میں سے ہیں، آل اولاد میں سے۔ ہم صحابہ سے جو محبت کرتے ہیں وہ شرف صحابیت کی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ حضور کے صحابی ہیں، اور اہل بیت سے اطہار سے پیار اس لیے بھی ہے کہ یہ صحابی بھی ہیں، یعنی مولائے کائنات سیدہ پاک حسنین کریمین یہ صحابی بھی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں شامل بھی ہیں۔ تو اس بنیاد پر ہم ان دونوں سے پیار کرتے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام نے صاف لفظوں میں فرمایا
اذا رأيتم الذين يسبون اصحابی، جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے. اب جب حضور نے صحابہ کہا نا، آج اصل میں ایک چیز یہ بھی ہے، جب ہم صحابہ کہتے ہیں نا تو لوگ سمجھتے ہیں مولا علی کی بات نہیں کی، سید پاک کی بات نہیں کی، حسن حسین کی بات نہیں کی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان چاروں کو آپ صحابی مانتے ہو؟ نہیں مانو گے تو تمہیں کوئی نہیں مانے گا. بھئی یہ صحابی ہیں، تو جب ہم صحابہ کہتے ہیں تو یہ چاروں تو خود اس کے اندر داخل ہو گئے. ہاں جب اہل بیت کہتے ہیں نا تو یہ چاروں بھی داخل ہوتے ہیں، اور امام زین العابدین سے اب تک بھی داخل ہوتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں تو یہ چاروں تو داخل ہی ہو جاتے ہیں. ہاں امام زین العابدین سے داخل نہیں ہوتے، اس لیے کہ امام زین العابدین کے بعد سے کوئی بھی صحابی نہیں ہے، امام زین العابدین تابعی ہیں. تو جب صحابی کہتے ہیں تو یہ چاروں داخل ہو جاتے ہیں اس کے اندر. اب حضور نے کیا فرمایا، جب تم دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے، ایک دعا پڑھ لیا کرو. کون سی دعا؟ لعنت اللہ علی شرکم، اللہ تیرے جیسے کمینے پہ لعنت فرمائے، تیرے جیسے کمینے پہ اللہ لعنت فرمائے. یہ دعا یاد کرو، لعنت اللہ علی شرکم. جب بھی کوئی صحابی کو گالی دیتے ہوئے دیکھو، چاہے وہ اہل بیت کو گالی دے رہا ہے یا صحابہ کو گالی دے رہا ہے، تو فوراً کیا پڑھنا ہے؟ لعنت اللہ علی شرکم. یہ دو حدیثیں آج آپ کو یاد کرنی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ہم صحابہ کو جو ہے بھی مانتے ہیں اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی مانتے ہیں. دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، یعنی ہمارا دل سرکار کی آل کی محبت کا مقام ہے. دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام. رافضیت، خارجیت، ناصبیت، مولائیت سب ہے حرام. اہل سنت ہیں رسول پاک کے سچے غلام، یعنی اہل سنت ہی صحابہ سے ہی پیار کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ہی پیار کرتے ہیں. لہٰذا ان دونوں سے پیار کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آج کے دو عقیدے. عقیدہ نمبر 3، کل 2 ہو گئے تھے. اللہ ہی نے سب کو پیدا کیا ہے، وہی حقیقت میں سب کو روزی دینے والا ہے. انبیاء، فرشتے اور اولیاء اللہ، یہ جتنے اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ سب وسیلے ہیں، یعنی ذریعہ ہیں. یہ حقیقت نہیں، یہ وسیلے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے. اللہ کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے تو ان کے ذریعے سے عطا فرماتا ہے. یہ سب کیا ہیں؟ وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں. وہ یعنی اللہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا ہے، اور نہ اس کی کوئی بیوی ہے. اور جو اسے باپ یا بیٹا یا اس کے لیے کوئی بیوی بتائے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. ٹھیک ہے، یہ عقیدہ. عقیدہ نمبر 4، اللہ ہی ہر کمال و خوبی والا ہے، یعنی ہر کمال ہر خوبی والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اور ہر عیب و نقصان سے پاک اللہ ہے. وہی یعنی اللہ ہی جسم، جہت یعنی طرف، اللہ ادھر ادھر، بندے ادھر ادھر ہوتے ہیں، اللہ ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے، بس اللہ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو وہی جسم، جہت، مکان، شکل و صورت، حرکت و سکون سب سے پاک ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی، ہلنا ہمارے اندر ہوتا ہے، رکنا ہمارے اندر ہوتا ہے، جگہ کی ہمیں ضرورت ہے، مکان کی ہمیں ضرورت ہے. ظاہر سی بات ہے اگر ہم یہ کہیں اللہ فلاں مکان میں ہے تو ظاہر سی بات ہے میں اگر کسی کرسی پر بیٹھوں گا تو وہ کرسی مجھ سے بڑی ہی ہوگی، تو میں کرسی سے چھوٹا ہو گیا نا. جب ہم کہتے ہیں اللہ فلاں مکان میں ہے یا فلاں جگہ ہے تو وہ جگہ اللہ سے بڑی ہے. تو آپ جو یہ کہتے ہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر کیا مطلب نکلا کہ آپ اللہ اکبر کہہ کر کے یہ کہو کہ اللہ فلاں جگہ ہے؟ جیسے اہل حدیث کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھا ہے، معاذ اللہ. تو عرش تو اللہ سے بڑا ہو گیا نا. جب اللہ عرش پہ بیٹھا تو عرش اللہ سے بڑا ہو گیا. اور اتنا ہی نہیں، اہل حدیثوں نے معاذ اللہ یہ بھی لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ کرسی پر بیٹھتا ہے، وہ جو کرسی ہے تو اللہ کے وزن سے معاذ اللہ وہ کرسی چرچر کرتی ہے. صدبار معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ رب العالمین. یہ ان کے عقیدے ہیں. تو یہ 2 عقیدے آج کے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. مسئلہ نمبر 3 اور مسئلہ نمبر 4، نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. نستعین کو نستعین پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. کتنے حضرات نستعین پڑھتے ہیں، کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، تو نستعین پڑھنا ہے. اسی طریقے سے اللہ اکبر کو اللہ اکبر یا اللہ اکبر یا اللہ اکبر، یعنی یا تو اللہ کھینچ کے پڑھے یا اس کو صحیح پڑھ کر کے اکبر پڑھ دے، یا اللہ اور اک دونوں کو صحیح پڑھ کر کے بار پڑھ دے. ان تینوں طرح سے پڑھنے سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے. اس کا معنی خراب ہے. جیسے کوئی بندہ بول دے اللہ اکبر، یعنی وہ سوال کر رہا ہے کیا اللہ بڑا ہے؟
تو کیا آپ پوچھتے ہیں اللہ بڑا ہے؟ ہم پوچھتے نہیں ہیں، ہم بغیر پوچھے بولتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس لیے یہ مسئلے بھی یاد رکھ لیں. تو آج ہماری جو ہے نا یہ 4 حدیثیں ہو گئی ہیں، کل کی 2 حدیثیں اور آج کی 2 حدیثیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اب یہ 4 حدیثیں ہم ایک پوسٹ پہ، جیسے یہ ایک پیج پہ آتا ہے، ان 4 حدیثوں کو ایک پیج پہ کر کے 2 پوسٹ انشاءاللہ تعالیٰ آج میں ایک اور وائرل کرواتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں. ایک پوسٹ کے اندر جو راوی ہے نا بیان کرنے والے، اصل میں وہ ایک صحابی کا احسان ہوتا ہے نا، انہوں نے حضور سے سن کر کے ہم تک پہنچایا ہے. جیسے انس بن مالک، حضرت انس نے بیان کر فرمایا کہ حضور نے فرمایا. تو ایک پوسٹ میں راوی کے نام کے ساتھ رہے گا اور ایک پوسٹ میں ڈائریکٹ حضور کا نام رہے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا. جس کو جو آسانی ہو اس طرح سے یاد کرنے کی کوشش کرے. تو انشاءاللہ تعالی یہ الگ سے 10 پوسٹ بنیں گے، ہر ایک پوسٹ میں صرف حدیث رہے گی، 4 حدیث رہے گی. جیسے اس میں عقیدے اور مسئلے سب ہے نا، تو اس پوسٹ میں صرف 4 حدیثیں رہیں گی انشاءاللہ تبارک تعالی، تاکہ آپ کے لیے اور آسانی رہے، آپ لوگ یاد کرتے رہیں. یہ بہت ہی غنیمت ہے ہمارے لیے موقع، پھر بعد میں پچھتاوے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. 20 رمضان تک انشاءاللہ اگر روزانہ کوشش کرتے رہیں گے تو 20 رمضان تک انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں 40 حدیثیں یاد ہو جائیں گی. اس لیے کوشش کرتے رہیں اور محنت کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم سب کو جو ہے حدیث یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.